السلام علیکم۔ ناول کا نام ہے ضدی جنون، لکھا ہے نینا خان نے۔ سالار نے سنی پر زور دیتے ہوئے کہا تو نور کو تسلی ہوئی، مگر ساتھ ہی ساتھ خود کو کوس بھی رہی تھی کہ جسے وہ شاور سیکشن سمجھ رہی تھی وہ تو اندر آنے کا دوسرا راستہ تھا۔ اب کیا ساری رات یہی گزارنی ہے میری جانم نے؟ سالار نے اس کے لمبے کھلے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو نور جھٹ سے اس سے الگ ہوئی، کیونکہ اس بار گرفت سالار نے ہلکی ہی رکھی تھی۔ پھر باہر نکلتے ہوئے تیزی سے بولی، ہاں چلیے نا، ویسے بھی یہاں کتنی گھٹن ہے۔ واؤ بھئی، پہلے تو نہیں تھی گھٹن، میرے آنے سے گھٹن بھی آ گئی۔ سالار نے بھی اسے دو بدو جواب دیا۔ نور نے انسنا کر دیا۔ نور پھر سے جا کر شیشے کی دیوار سے باہر فشز دیکھنے لگی، جیسے اس سے زیادہ ضروری کام کچھ اور ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف پیش قدمی کی اور اس کا رخ ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑ کر دیوار سے لگا دیا اور دونوں طرف ہاتھ رکھ کر تمام فرار کی راہیں بند کر دی۔ بس بہت ہو گیا جانم یہ گریز، یہ فرار، اب اور نہیں۔ سالار گمگیر بھاری آواز میں اس سے بولا۔ نور کے تو جیسے پسینے ہی چھوٹ گئے، پورا جسم کانپنے لگ پڑا۔ سالار نے اس کی دھڑکنوں کو بخوبی محسوس کیا۔ اس کے طرف جھکتے ہوئے سالار نے خمار زدہ آواز میں سرگوشی کرنے لگا۔ لو یو۔ سالار کے ہاتھ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ نور مکمل طور پر سالار کے سہارے کھڑی تھی۔ اب اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا سکیں۔ سالار نے خمار آلودہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ لرزتی ہوئی پلکیں، کانپتے ہوئے انگوری لب، جن پر سرخ رنگ چڑھا کر اور بھی دلکش بنا رہا تھا، سرخ اناری چہرہ اور لرزتا ہوا پورا وجود سالار کے ضبط کو توڑ رہا تھا۔ اور پھر ضبط نے دغا دے ہی دیا۔ سالار اسے ایک ہی جھٹکے میں اٹھائے روم کی جانب بڑھ گیا اور پھر اپنی بے قراریوں، بے چینیوں اور شدتوں کے ثبوت اس پر نچھاور کرنے لگا۔ کہیں دور وقت ان کے لیے خوشی اور شادمان تھا، مگر قسمت کی آنکھ میں نمی چمک رہی تھی۔ نہ جانے ان کی قسمت میں آگے کیا لکھا تھا، جس سے یہ انجان ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ نور 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 بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ بیٹا، رک جاؤ نور، مت تھکاؤ اپنے دادا کو۔ اور نور بس، میں اور نہیں بھاگ سکتا، واپس آ جاؤ نور، مجھ میں اور طاقت نہیں رہی تمہیں، آ جاؤ واپس نور۔ دادا جان تیز تیز چلنے کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ نور بچپن کی طرح اپنے دادا جان کو اپنے پیچھے دوڑا رہی تھی۔ نور نور کہاں گئی؟ ابھی تو یہیں تھی نور۔ دادا جان آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ کون رو رہا ہے؟ کون؟ مڑ کر دیکھا تو اپنے پیچھے بیٹھے گھٹنوں میں منہ چھپائے روتے ہوئے سالار کو پایا۔ سالار سالار بیٹا، تم کیوں چلی گئی وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے؟ سسکتے ہوئے بہت مشکل سے بول پایا تھا۔ چلی گئی سالار سالار۔ ان کی آنکھیں کھلی تو وہ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ یا اللہ، رحم رحم کرنا میرے مولا، میرے بچے کی زندگی نے ابھی ہی تو خوشیوں کا منہ دیکھا تھا، اب اور اسے کوئی غم نہ دینا، کوئی غم نہ دینا۔ دادا جان اللہ کے حضور سجدے میں سر جھکائے بلکتے ہوئے اپنے سالار کے لیے دعا گو تھے، لیکن اس بات سے بے خبر کہ ایک بہت بڑی آزمائش ان کی منتظر کھڑی تھی۔ کافی دن ہو گئے تھے میں نے میاں جی کی خیر خبر نہیں لی ابھی تک۔ رباب اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی بنی یہاں وہاں چکر لگائے جا رہی تھی۔ اسے کسی پر چین نہیں مل رہا تھا، کیونکہ برہان صاحب اس کے ہاتھوں کی درگت جو نہیں بنی تھی، کیونکہ برہان صاحب ہر بار کی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرنے کو نکل پڑے تھے، یہاں تک کہ ظفر کو بھی نہیں لے کر گئے تھے، تو رباب کو لے کر کہاں جاتے؟ بس یہی خلش تھی رباب کو کہ مجھے کم سے کم ساتھ لے جائے۔ اب تو یہ بہانہ بھی نہیں بنا سکتا کہ نامحرم لڑکی کا غیر مردوں میں کیا کام، اب تو وہ اس کی شرعی بیوی بن چکی تھی۔ آہ برہان، آہ! غصے سے دانت پچاتے ہوئے برہان کا نام ایسے لیا جیسے خود برہان اس کے دانتوں میں آ کر بیٹھ گیا ہو۔ بس اب تمہاری خیر نہیں۔ یا اللہ، کیسا بے غیرت نہیں بلکہ عزت اور احترام سے بھرپور شور نوازا ہے مجھے۔ کم سے کم پیار کے دو بول ہی بولے اپنی بیوی کو، مگر نہیں، اس میں تو رومانس نام کی کوئی چیز ہی نہیں پائی جاتی۔ رباب منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ہاتھ نچار نچار کر برہان کے روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے اور ہلکی ہلکی روشنی نکلنا شروع ہوئی تھی۔ رباب نے آہستہ سے روم کا ڈور کھولا اور پھر لاک کر کے برہان کی طرف بڑھی، جو رات کو لیٹ آنے کی وجہ سے شرٹ اتار کر اوندھا منہ پڑا مزے سے سو رہا تھا۔ واہ برہان صاحب واہ، بڑے مزے سے نیند اڑائی جا رہی ہے، ابھی بتاتی ہوں تمہیں تو۔ رباب بڑے مزے سے چلتی ہوئی برہان کے پاس آئی اور اسے گہری نیند میں سوتے ہوئے دیکھ کر شیطانی انداز میں کھل کر ہنسی۔
رباب نے نیلے رنگ کی پٹیالہ شلوار اور شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی، بالوں کا رفلی سا جوڑا بنائے دوپٹہ سلیقے سے کندھے پر پھیلائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے دوپٹے میں چھپائی بلیک کلر کی لپسٹک نکالی اور اس کی کمر پر ہونٹوں کے نشانات بنانے لگی۔ اب آئے گا مزہ، ہی۔ رباب اپنا کارنامہ انجام دیے کھڑی دانت نکال رہی تھی کہ اس کی ہنسی کی آواز پر برہان کی نیند ٹوٹی اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو سامنے رباب کو کھڑا دیکھ کر اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ چھا گئی۔ برہان کو لگا کہ وہ ابھی بھی نیند میں ہی ہے اور کوئی خواب دیکھ رہا ہے، اور کتنا پیارا خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کی جان اس کے سامنے اپنی منموہنی صورت لیے کھڑی ہے۔ برہان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، خیال یہ تھا کہ چھونے سے یہ حسین منظر غائب ہو جائے گا ہمیشہ کی طرح، مگر ہوا اس کے برعکس۔ برہان نے جب اپنی طرف ہلکا سا اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ ہائے، غلط سمجھے، یہ چیخ رباب کی نہیں بلکہ برہان کی تھی۔ چپ، آواز نہ نکلے تمہاری برہان، ورنہ ایک کھاؤ گے مجھ سے۔ رباب جو برہان کے اس طرح کھینچنے پر حواس ساختہ ہو چکی تھی، لیکن جب برہان نے چیخ ماری تو فوراً اس کے لبوں پر اپنے مرے ہاتھ رکھ کر چپ کرانے لگی۔ حد ہوتی ہے برہان، اب جب غلطی سے تھوڑا رومانس چھاڑ ہی لیا تھا تو پھر یہ فضول میں کسی نازک اندام کلی کی طرح چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، ذرا جو تم میں چھچورا پن نہیں۔ برہان، کیا ہو تم؟ تھوڑی شرم کر لو تم۔ رباب ویسے تو بہت شرمیلی لڑکی تھی، مگر برہان کو ایسے کرتا دیکھتی تو اس کو زچ کرنے کا بھرپور فائدہ اٹھاتی۔ بہت ہی بے شرم ہو تو تم بھی رباب، کوئی اپنے شوہر کو ایسے کہتا ہے؟ ویسے بھی لڑکیاں تو مرتی ہیں مجھ جیسے شوہر کے لیے جسے عزت احترام دے۔ برہان اسے خود پر سے دھکا دے کر ہٹاتے ہوئے چلا کر بولا، ایک تو صبح صبح نیند خراب کر دی، اوپر سے اسی پر الزام تراشیاں شروع کر دیں۔ رباب چیخ نکلی، چھچورے بندر، بے شرم بے حیا لومڑی۔ برہان، کچھ تو شرم کر لو۔ رباب روحانسی آواز میں کہا، وہی تو میں کب سے کر رہا ہوں، کچھ تم بھی کر لو، لڑکی پر زیادہ سوٹ کرتی ہے۔ برہان نے دانت پیستے ہوئے شرمندہ کرنا چاہا رباب کو۔ برہان، تم اٹک اٹک کر، ہائے اللہ میں مر گیا اب تو میں۔ دروازہ ناک ہونے پر برہان عورتوں کی طرح سینہ پیٹتے ہوئے بولا، اوئے بزدل میاں جی، یہ میرا ڈائیلاگ ہونا چاہیے تھا۔ رباب نے ہنستے ہوئے اس کی حالت پر چوٹ کی، تمہارا تو میں۔ اس سے پہلے برہان کچھ کہتا، دروازہ ایک بار پھر نوک ہوا، مگر توڑنا کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ برہان جو ہکلا رہا تھا، رباب کی کمر پر ایک تھپڑ دے کر کچھ اونچا ہی بول گیا، کون؟ سالار اٹھ چکا تھا، کچھ دیر تو چھت کو گھورنے میں لگا رہا، پھر اپنی حصار میں سوئی اپنی جان حیات کو دیکھا جو بڑے مزے سے ہلکے سے اپنے لبوں کو کھولے سو رہی تھی۔ چہرے پر معصومیت ہی معصومیت تھی، اور چہرہ ایک الگ رنگ دکھا رہا تھا آج، شاید سالار کی نچھاور کی ہوئی محبت کے ہی رنگ تھے جو اس کو اور خوبصورت کر رہے تھے۔ سالار نے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت سے اس کے چہرے کا طواف کیا، مگر ہمیشہ کی طرح جیسے نور گہری نیند میں سوتی ہے، ابھی بھی ویسے ہی سوئی پڑی تھی، ذرا بھی نہیں ہلی۔ میری جانم، میری جان، سالار نے اس کے کان میں سرگوشی کی، مگر بے سود۔ ہا ہا، ارے میری بیگم تو نیند کی بے تحاشا رسیا لگتی ہے۔ اچھی بات ہے جانم، تو کیوں نہ اب تمہاری اس نیند کا فائدہ اٹھا لیا جائے، سالار اس کے کان میں کہتے ساتھ ہی اس کے کان کی لو کو چوم لیا، پھر اپنے دہکتے لبوں کو اس کی سراہداری گردن پر رکھ کر آزاد چھوڑ دیا، جس پر جا بجا اس کے لب محبت سے اپنا لمس چھوڑتے جا رہے تھے۔ سالار مسلسل اس کے نیم واک لبوں کو ہی دیکھے جا رہا تھا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے لبوں کے ساتھ الجھا دیے۔ نور نیند میں گم نہ جانے کس خواب کو دیکھنے میں مگن تھی کہ اسے یوں لگا کہ جیسے کوئی اس کے لبوں کو کسی گرم چھری سے کاٹ رہا ہو۔ کیڑا، دماغ میں ایک ہی چیز لہرائی تو وہ چیخ پڑی، ہائے کیڑا 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 کیڑا! ایک دم سے آنکھیں کھولیں اور اچھلتے کودتے ہوئے بیڈ سے نیچے گر گئی اور چھلانگیں مار مار کر کیڑے کی لاپ لپانے لگی۔ کیڑا کیڑا کیڑا! شش، کوئی کیڑا نہیں جانم، آپ کا لونگ ہسبینڈ آپ کو جگانے کی اتنی سی کوشش کر رہا تھا۔ سالار بڑے مزے سے بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے تکیے کی صورت جمائے اس کے سراپے کو بغور دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ نور نے اچانک چلانا چھوڑ کر سامنے دیکھا تو سالار شرٹ لیس، گہری بولتی آنکھوں اور لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسی کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ نور نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی، اور جھکانا کیا تھا، اسے ایک اور جھٹکا لگا، ہائے اللہ! نور کی نائٹی کا اوپر والا کوٹ غائب تھا اور وہ سلیو لیس بازوؤں اور گھٹنوں تک برہنہ ٹانگوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اف اللہ، ڈوب مرو تم نور! فوراً سے اس کا چہرہ لال ہوا، ہاتھوں سے چھپا کر خود کو ڈانٹنے لگی، ہا ہا ہا! سالار کا قہقہ گونجا اور نور مزید شرمندہ پانی پانی ہوئی۔ اوف! نور ایک جھٹکے سے مڑی اور چھپاک سے واش روم میں بھاگ گئی اور خود کو لاک کر لیا، مگر اس مرتبہ دوسرے ڈور کو لاک کرنا بالکل نہیں بھولی تھی۔
چہرے سے ہاتھ اٹھائے تو چہرے پر معصوم سی شرمیلی مسکان سجی ہوئی تھی اور پھر اپنی ہی حرکت پر ہنستی۔ تم کیا کرنے والے ہو سالار شجاعت؟ آخر کیا پلان ہے تمہارا؟ اپنے آفس میں بیٹھا مسٹر ایکس وائی زیڈ سوچوں کے بھنوروں میں الجھا ہوا تھا۔ اب کہ سالار اپنی بیوی کا بدلہ کیسا لے گا؟ اسے ڈر تھا کہ سالار کے کسی بھی جذباتی قدم سے کہیں اس کی اب تک کی محنت برباد نہ ہو جائے۔ میں تمہیں روکوں گا سالار شجاعت، میں تمہیں اپنی محنت برباد کرنے نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور کریم کا نمبر ڈائل کیا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔